बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। और अभी आपने जो मोन्टाज देखा है उसमें तबाही भी देख ली फ्लड की, जो लोग परेशान हैं, जो वो कह रहे हैं वो भी आपने देख लिया, जो हुकूमत के ड्रामे हैं वो भी आपने देख लिए। अब तो मस्जिदों पर भी अपनी तस्वीरें लगा दी गई हैं और रिलीफ के लिए मस्ट करार दे दिया गया कि जनाब मरियम नवाज साहबा की तस्वीर होनी चाहिए। किधर हम जा रहे हैं और क्या इस नुकसान से हम निकल सकेंगे? और इस सारी सूरत हाल पर बात हम करते हैं। दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ पर ये मुंजी की फसल होती है नारोवाल से, उस एरिया से इनका ताल्लुक़ है। इनसे हम पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जनाब दानियाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हुकूमत अपनी रिलीफ एफर्ट्स के बारे में तो वो एक टोपी ड्रामे उनके जारी हैं, जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा। आपका जो एरिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, चावल की फसल जिसे हम मुंजी कहते हैं, उसके हवाले से वो तो सारे का सारा इलाका, उसमें फसल भी बर्बाद हो गई। और मैं कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पर कि वो रेत अब आ गई है उस ज़मीन के ऊपर, और बहुत अरसे तक शायद वहाँ पर चावल जो हैं वो काश्त भी नहीं किए जा सकेंगे। उसमें जी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जियोग्राफी के साथ बता दूं। वहाँ पर मुख्तलिफ नाले हैं जो कश्मीर के पहाड़ों से यहाँ पर ड्रेन होते हैं। उनमें एक नाला देग है, एक नाला बई है, एक नाला बसंतर है, फिर एक दो दरिया है, बईस और रावी, ये दोनों वहाँ पर एंटर होते हैं। तो सारा जो शकरगढ़ और जफरवाल तहसीलें हैं उनके ऊपर ये स्प्रेड है, ये जितनी भी मैंने आपको गिनवाई हैं। तो ये सारे के सारे हाई फ्लड में हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान हर जगह हुआ है, लेकिन जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है जहाँ बईस रावी एक तरफ एंटर होती है, ये करतारपुर से ऊपर, अगर आपके जहन में आना। जी बिल्कुल। और दूसरी सियालकोट की जानिब है नाला देग। नाला देग में इतना फ्लड आया कि 3000 क्यूसेक कम का उम्मीद थी, तो वो 1 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया, और वो अपने ट्रैक से निकल के मियांडर कर गया टुवर्ड्स दी ईस्ट, यानी जहाँ सारी आबादी है। और वो इस तरह से हुआ कि एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद था, पहले वो बंद टूटा और फिर फ्लड आया, ये मतलब पानी आया, और पानी फिर छलांग लगा के अपने बेड में से बाहर हो गया। तो वो जो जिन देहातों का कटाव के उसकी जद में आ गए हैं, सड़कें आ गई हैं, पुल आ गए हैं, ब्रिजेस बहा गए हैं, सब कुछ जो है वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और लोग जो हैं वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत रिवर फाइटिंग कर रहे हैं, जिसमें दरख्त मुख्तलिफ काट के अपने ट्रैक्टरों के साथ, रस्सों के साथ खींच के उसको बांध रहे हैं, ताकि वहाँ पानी जहाँ कटाव कर रहा है वहाँ स्लो हो जाए और वो कुरेदना बंद हो जाए। सड़क ऑफ हो गई हैं, वहाँ पर कई देहात ऐसे हैं जो चार तरफ से पानी में गिर गए, और उसमें लोगों के बागात, लोगों के सोलर ट्यूबवेल, लोगों की तमाम जो आप समझ लें जमा पूंजी है वो बहा दी गई है और जाने भी गई हैं। बड़ी अफसोसनाक। लेकिन अगर हम देखते हैं, टीवी को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, तो उसमें रिलीफ गुड्स पर फोकस इस पे है कि वो मरियम साहबा की तस्वीर हो, हर जगह पर तस्वीर लगी हो, जहाँ पे तस्वीर नहीं है वहाँ पर रिलीफ का सामान नहीं जा सकता। और टोपी ड्रामे, यानी मैं देख रहा था कि वो मरियम साहबा एक कश्ती के अंदर बैठी हुई हैं, वहाँ पर रिलीफ का काम कर रही हैं कश्ती के अंदर बैठ के। तो वो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ जी। मुझे भी कुछ फलाई तंजीमों ने शिकायत की है कि हम सामान लेके जा रहे थे और हमें इंतज़ामिया ने रोक दिया है, और ये जो शराइत आप बता रहे हैं ये एक रियलिटी है, उनको साथ मेरे साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अल्टीमेटली वो चीज़ें लेके वापस आ गए, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ऐसी चीज़ के ऊपर जो है ना आप सियासत खेलना शुरू करें और इस तरह से करें। तो अभी तो ज़रूरत है कि जो जहाँ पर जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन मैं आपसे जो निशानदेही है वो थोड़ी मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स थे उसमें बहुत सारे तजर्बात इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान को आए, और उसमें एक मीरा है, MIRA, वो है मिनिमल इनिशियल नीड्स असेसमेंट, रैपिड असेसमेंट। तो वो क्या करते हैं कि इमीडिएटली जाके अंदाज़ा लगाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, ज़रूरत है। अभी आप देखें कि नवंबर में काश्त होनी है गंदम की जी। तो अगर उन लोगों ने गंदम की काश्त करनी है तो फिर उनको अभी से कुछ ना कुछ सूरत हाल बनानी पड़ेगी, नहीं तो वो इस काबिल नहीं है। बिल्कुल दब चुके हैं, उनकी तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, उनके बागात तबाह हो गए हैं, उनका जो चारा था अपने माल मवेशी के लिए वो सारा तबाह हो गया। मतलब हर तरफ से वो घिरे हुए हैं, और अभी पानी खड़ा होने की वजह से बीमारियां अलहदा आनी हैं।
وہ جو مختلف اموات ہوئی ہیں ان کی مال مویشیوں کی، دوسری چیزوں کی، آوارہ کتے وغیرہ وغیرہ، وہ وہاں پڑے پڑے ظاہری بات ہے وہ خراب ہوتی ہیں لاشیں، اور پانی کھڑا ہے، اس میں ڈینگی کا سیزن آ گیا، تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے سامنا کرنا ہے. لیکن اگر آپ جیسے کہ ان کو واپس اپنے انکم سائیکل میں ڈالنا ہے تو پھر یہ جو نومبر میں فصل آ رہی ہے یہ ضرور وہ کاشت کریں. اس کے لیے انہیں پیسہ چاہیے، اس کے لیے پیسہ کیونکہ یہ جو ابھی سب کچھ تباہ ہوا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ہے جو MIRA ہے اس کے لیے پہلے تو پاکستان کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں تھے. 2022 کے فلڈز کی وجہ سے پورے پاکستان میں ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، گورنمنٹ کے پاس ان کی لسٹیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز فل فور کرنی چاہیے. جو ہمارے پٹواری حضرات ہیں، تحصیلدار حضرات ہیں، ہمارے علاقے میں ناروال ضلع میں یہ پہلا فلڈ نہیں ہے، تقریباً ہر 2 سال کے بعد کچھ نہ کچھ علاقہ فلڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑے لوگوں کو سمجھ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ فلڈ پروٹیکشن بند بننے سے پہلے جو ہے ہر سال فلڈ آتا تھا، تو یہ ایک نیچرل کورس تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو طور طریقے تھے انتظامیہ کو حرکت میں آنے کے، وہ ہمیں فرینکلی نظر نہیں آ رہے. تو یہ آج کل ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ پاکستان میں کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ ہے پنجاب میں، اور آپ کے پاس پارکوں کے ذریعے ایک سیٹلائٹ امیجنگ کے وسائل موجود ہیں پاکستان میں. تو وہ جو سیٹلائٹ امیجنگ ہے اور وہ جو نقشہ جات آپ کے پاس لینڈ ریونیو ریکارڈ میں آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایکڑ متاثر ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کتنی رقم جو ہے اگر آپ نے اس کے لیے کرنی ہے تو وہ کیلکولیشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. تو وہ آن گراؤنڈ چیکس کر کے کوئی سیمپلنگ کر کے تو وہ بڑی جلدی سے آپ ایک فگر پہ آ سکتے ہیں کہ. لیکن جو 2022 کا فلڈ تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس کوئی انویسٹیبل پلان نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ایلوکیشنز تھیں وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے. یہ سانحہ ہے جی. ایکسپرٹیز تو اس بات کی ہے جو اسیسمنٹ کی ہے. اسیسمنٹ کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایک پلان بنانا ہے کہ جی یہ ہماری نیڈز اسیسمنٹ ہے اور اس کو ہم اس طرح سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں 1 2 3 4 5 اور اس میں بجٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستان میں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں تقریباً $11 ارب جو مختلف کنٹریز نے پلیج کیا تھا جنیوا کانفرنس میں، اس کو پاکستان ایکسیس نہیں کر سکا، اور اس کی معلومات جو ہیں ہمیں دی پاکستان کی اس حکومت نے، کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب نے ایک کانفرنس میں یہ پبلک میں یہ بتایا کہ کس کس بینک کے کتنے پیسے جو ہیں ابھی تک بقایا ہیں جو ہم نے نہیں ایکسیس کیے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کہ ان اداروں کو سبق سیکھنا چاہیے. اب وہ کون سے ادارے تھے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں پیش تھی پلاننگ کمیشن جب یہ نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی تھی. وہ تو آپ کے علاقے کے ہیں احسن اقبال صاحب. پلاننگ کمیشن کو تو جب بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہی اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی اس والے فلڈ میں، یہ جو 2025 کا ہے، یہ کچھ دن پہلے، جہاں پر وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ موجود تھے، تو اس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ ہمیں کشتیاں اور چاہیے. وہ بڑا محسوس ہوا ہمیں، یعنی وہ لا تعلقی کا کہ یہ پیمانہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور میں جب وہاں گیا ہوں علاقے میں پھرنے کے لیے، تو وہاں پر میں جہاں سے ضلع کونسل کا ممبر بنا تھا، اس کو 12 منگا یونین کونسل کہتے ہیں، تو وہ علاقہ ہے جہاں پر آخری حد ہے جدھر یہ راوی انٹر کرتی ہے. تو جب میں ادھر گیا تو مجھے ایک حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر گورنمنٹ کا کوئی اہلکار، کسی قسم کا کوئی سیاسی آدمی، کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا وہاں پر. اور میں اکیلا جو ہے نا لٹرلی ایک موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ جتنے بھی پل میں نے بنائے تھے اور سڑکیں میں نے بنائی تھیں وہ سب بہہ گئی تھیں، تو ان کراسبل تھا، اور ہم لوگوں کا حال دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنا موٹر سائیکل کندھوں پہ اٹھا کے پہلیوں کے بیچ میں سے ہوتے وہ بھی اتنا پانی جو ہے کمر تک اس میں سے آ کے تو واپس سڑک کے اوپر اپنے بیمار کو یا والدہ کو جو ٹھیک نہیں تھی ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا. ایک بچی بہت بیمار تھی، ان کو ایسے لے کے آئے وہ. تو یہ تقریباً 10-12 دن بعد، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں صرف وہاں پر اگر کچھ ہوا ہے جی تو 1122 گئی ہے ضرور، اور جہاں پہنچ سکی انہوں نے کیا ہے. جب پانی زیادہ تیز ہو گیا تو انہوں نے بھی پھر انکار کر دیا، کیونکہ ان کی جانیں چلے جاتی، اور کچھ سویلینز جنہوں نے مدد کی لوگوں کی، ان کی گئی بھی جانیں. 2 کی تو ہمیں پتہ ہے، ایک تاریوال جودھا ہے، وہاں پر ایک گجر برادری کا شخص چلا گیا، اور ایک جو جنگو چک ہے وہاں پر ایک نوجوان 22 سال کا چلا گیا، رینجر کی پوسٹ سے ان کو بچاتے. تو کیونکہ بالکل بارڈر کا علاقہ ہے تینوں طرف. تو اس میں یہ ہے جی کہ وہ جو ہم روایتی طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ جب ریور فائٹنگ ایک خاص ٹرمنالوجی ہے،
ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے لیے ان کے پاس پہلے ہی فنڈ پڑا ہوتا ہے، ہر سال الوکیٹ ہوتا ہے، اور ان کے پاس ٹھیکیدار، ان کے پاس ریلیف کمشنر لگانے کا اختیار، ان کے پاس یہ بلڈوزر یا یہ چونڈیاں جو ہوتی ہیں یا ٹریکٹر ٹرالی، ایک منٹ جو ریکوزیشن کرنے کا اختیار ہے، پیٹرول پمپ سے پیٹرول، اب تک 1122 والے کئی ایسے تھے جن کی کشتیوں میں پیٹرول ختم ہو گیا، وہ لوگوں سے مانگ کے ڈالا انہوں نے. تو وہ کدھر کی حکومت کی ساری ایکٹیویٹی جو تھی، کہاں، کیوں نہیں انہوں نے ریکوزیشن کر کے، فرض کریں نہیں تھے پیسے، تو آپ کے پاس 1958 کا جو کلیمٹیز ایکٹ ہے پنجاب کا، اس کے سیکشن 3 کے تحت آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کسی علاقے کو، تو اس کے تحت پھر آپ ریلیف کمشنر لگاتے ہیں، اور وہ اس کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں کہ لوگوں کی فی الفور وہ مدد کرے. لیکن ایسی سست روی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بس وہی جو ایک روایتی سیاست ہے کہ جی یہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کر دیں اور ووٹ لے لیں، کھمبے لگا دیں، ووٹ لے لیں، سارے گاؤں کو جو ہے نا سپارہ دے کے چڑھا دیں مسجد میں، اور ان کو کہیں جی آپ وعدہ کریں ووٹ دیں گے. یہ پرانا، یہ 90s کی 80s کی سیاست جو ہے ابھی تک دہرا رہے ہیں. پاکستان بدل چکا ہے. یہ فروری 8 تاریخ کو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پاکستان بدل چکا ہے. لوگ بہت زیادہ کچھ مانگتے ہیں، اب لوگ شراکت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں حکومت میں، شفافیت مانگتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ ہوا میں ٹرین چلا دی. ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ہوا میں ٹرین چلا کے بھی ووٹ نہیں ملے. تو وہ جو ڈیولپمنٹ فار ووٹس والا ایکویشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں. اب لوگ بہت زیادہ کچھ مانگتے ہیں. دانیال عزیز صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے کہ لوگ عزت، لوگ شراکت داری مانگتے ہیں، اور وہ جو پرانی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس وقت کوئی جو انویسٹیبل پلان ہے اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ صحیح انداز میں امداد پہنچ سکے. اگر گندم کی بوائی کرنی ہے اور یہاں پر یہ انشور کرنا ہے کہ روٹی اور آٹے کی کمی نہ ہو، تو جو ذمہ دار اس وقت برباد ہو گیا اس فلڈ سے، اس کو فوری طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا. یہاں پر ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے.